بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ اس طرح ملاقات کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے جب سب سویرے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ شوق سے دیکھنے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور وہ جو آپ نے کہہ رکھا ہے کہ ہم اس کے نمبر آف ڈیز کو بڑھائیں، تو انشاءاللہ وی آر آن اٹ، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جلد آپ سے ہم کوشش کریں گے کہ ڈیلی زیادہ ملاقات ہو سکے۔ سو ایک خوشخبری جس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ڈائریکٹ پہلے بتاؤں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بڑھتے بڑھتے رمضان المبارک کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور یہ مہینہ تیاری کا مہینہ ہے، پریپریشن کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ریڈی کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں۔ رمضان کریم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رمضان میں قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اور جب ہم رمضان مبارک کے بابرکت رات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے عبادتوں سے افضل ہے، سو پھر اسی رات میں اس کے نزول کے حوالے سے بھی بات ہے۔ تو قرآن کریم ہماری زندگیوں میں ایک ایسی اہم چیز ہے، اگر یہ کتاب ہم آج ڈیلی، آج سے ہی، اگر پہلے ہم نے کیا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر آج سے ہی ڈیلی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا ایک کوئی سطر ہی پڑھ لیں، ایک ترجمہ ہی پڑھ لیں، ایک ورق ہی پڑھ لیں، اور پڑھنے والے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے، ہدایات دی ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، وہ ڈیلی بھی پڑھتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے مفتیان کرام ہمارے پاس آتے ہیں، عالم دین آتے ہیں، شیخ الحدیث آتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں جن کو دیکھ کے رشک آتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، جیسے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے مارننگ شو کے پہلے سیگمنٹ میں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ لوگ بلیسڈ لوگ ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، قرآن ان کے سینوں میں ہے، ان کی زبان پہ ہے، ان کی گفتار میں ہے، ان کی اپنی ساری زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو کئی تو قرآن سے ہی جڑ کے روزگار بھی کما رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو آپ جب قرآن کریم کا ذکر کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم طاق میں رکھ دیتے ہیں خوبصورت غلافوں میں، اور پھر برس ہا برس، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں ہمارے اپنی آس پاس، بڑے پیارے لوگ ہیں لیکن غلطی ہو جاتی ہے، دھیان نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے۔ کبھی میں بھی ایسی کوتاہی کیا کرتا تھا کہ بہت عرصہ ہو گیا قرآن کو کھولا نہیں، بس اس کو صاف کیا، چوما اور رکھ دیا خوبصورت سے غلاف میں۔ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، یہ تیاری کی کتاب ہے، یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، کیسے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کے حقوق کیسے ادا کر سکتے ہیں، سب کی خیر ہے اس میں، کیونکہ سب سے پہلے ہماری خیر ہے اس میں۔ اور یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بناتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کریم آ جائے گا، اور اس وقت جب آپ کے ساتھ کوئی ماں باپ، بہن بھائی، مال اسباب، کوئی چیز نہیں ہوگی، قرآن کریم ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ سو قرآن کریم سے جڑنا ہمیں ہوگا۔ سو آج کی بات بھی ہماری رمضان اور قرآن اس کے حوالے سے ہوگی۔ یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ صبح جب ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اپنے بیڈ سے اٹھتے ساتھ ہی ہم قرآن کوئی آیت پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اپنے کام کاج پہ نکلتے ہیں تو گاڑی میں فوری طور پہ سورہ رحمان، سورہ یاسین، جو بھی تلاوت ہے وہ لگا کے آپ کو ایک روحانی تسکین ملتی ہے، کا پردہ رہتا ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، رحمتوں کے حصار میں رہتے ہیں۔ سو اتنی جو بلیسنگز ہیں، تو اللہ نے جہاں آپ کو اتنی بلیسنگ کی ہے، خوبصورت شکل دی ہے، صحت دی ہے، مال اسباب دی ہے، اچھی فیملی دی ہے، گھر، نوکر چاکر، گاڑیاں، سب کچھ کاروبار دیا ہے، تو آپ کو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، آپ کو اس سے جڑنا چاہیے، قرآن سے جڑنا چاہیے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ لے جی، ایک چیز اور بھی ہے لیکن اس پہ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ آپ کا فارمیٹ صبح وطن کا، آپ کے اپنے پروگرام کا کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، کرنے کا کام، آج کا وظیفہ بتاتے ہیں، سوالات جوابات، لائیو کالز لیتے ہیں، آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں مسلم لائبریری میں کون سا خوبصورت ایڈیشن ہے آج، اور وہ کتاب ہم آپ کو بتائیں گے۔ ٹاپک آف دا ڈے میں رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں، اس کو غور سے دیکھیے گا، سنیے گا۔ اور آپ کا موسٹ اویٹڈ وہ سیگمنٹ، خوابوں کی تعبیر، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی ٹائم بڑھا دیں، ٹائم کم ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی بڑھے گا، وقت لگتا ہے کچھ چیزوں کو لیکن اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ بھی ہوگا، حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ معزز مہمان کون ہیں آج ہمارے ساتھ؟ بڑی پیاری شخصیت ہے، فاضل قرات صبا شاہ، قاری احمد عزیزی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔
ماشاءاللہ جی. قاری صاحب اس وقت تھوڑے سے سیریس ہے لیکن بڑی ہستی مسکراتی شخصیت ہے, تھوڑی سی شرارتی شخصیت بھی ہے. سو ویلکم ٹو دا شو جی, خوش آمدید ہم آپ کو شو میں کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں, ہنستے مسکراتے رہتے ہیں. تھوڑے سے کل علیل تھے لیکن آج ماشاءاللہ بہتر ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب بہتر ہے ماشاءاللہ پہلے سے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے جی. ہمیں آپ دل کے قریب ہے, ہمیں آپ سے اس لیے محبت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیں خیر دکھاتے ہیں, راستہ دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے, جس طرح آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں, میرے سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لے جی, آپ اپنے پروگرام کو سپانسر کر سکتے ہیں, صبح وطن کو سپانسر کر سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں, آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور تعاون کرنے والوں میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ایسے جڑ رہے ہیں جو ہمیں کہتے تھے کہ جی ہمیں بھی کوئی ذریعہ چاہیے, ہمیں بھی کوئی راستہ ایسا چاہیے, ہمیں بھی کوئی آپشن ایسی چاہیے کہ ہم اپنی بے شک چھوٹی اماؤنٹ کے ذریعے ہی صحیح لیکن پیغام کلب کے ممبر بن جائیں. تو جناب رقم چھوٹی بڑی سے تعلق نہیں ہے, اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی ہے, آپ کے خلوص کتنے ہیں. سو ویلکم, آپ پیغام کلب کے ممبر بن جائیے. اور آپ کے ساتھ ہمیں تعاون کرنے والوں میں کچھ اور کمپنیز بھی شامل ہیں. میں بتا دیتا ہوں, سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. کال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائل کریں گے 042-111-700-000 یعنی 042-111-700. ڈائل کیجئے, ہم سے بات کیجئے, اور برائے مہربانی اپنے مطلوبہ شخص سے جب آپ نمبر ڈائل کریں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں گفتگو کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے, شرعی سوالات کے جوابات آپ نے جاننے ہیں. واٹس اپ نمبر ہے 0321-565-2000 یعنی 0321565200. اپنا آڈیو ریٹن میسج آپ یہاں بھیج سکتے ہیں. ایک اور واٹس اپ نمبر جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہے 0321-0241-000 یعنی 0321-0241-000. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اپنا آڈیو, اپنا بول کے میسج بھیجئے, ریٹن لکھ کے میسج بھیجئے. ہاشم یزمانی صاحب یہاں سے آپ کو رپلائی کرتے ہیں. جی ہاں, آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے, ہاشم یزمانی صاحب خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کو یہاں پہ رپلائی کریں گے. چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب. تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں, پھر ڈھیروں باتیں کریں گے. قاری صاحب بسم اللہ کیجئے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, فمن تطوع خيرا فهو خير له, وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم,
ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رمضان کے حوالے سے ہی آپ نے تلاوت بھی کی ماشاء اللہ. بتائیے سر خلاصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. جی نظامی بھائی قاری صاحب نے ماشاءاللہ آپ کے ٹاپک کے مطابق تلاوت فرمائی ہے. اللہ کی رحمتوں والا، برکتوں والا، اللہ کی عنایات والا مہینہ آ ہی رہا ہے، بس آ ہی چکا ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کہتا ہے اسی مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا. تو اس مناسبت سے سلف صالحین میں سے بے شمار سلف صالحین کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ شعبان میں ہی اپنے کاروبار محدود کر دیتے تھے، تیاری شروع ہو جاتی تھی. قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ. کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جی، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن پڑھنے ابھی سے شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان میں جاتے جاتے مومنٹم بن چکا ہو. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بہت سارے بیسٹ لوگ ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، تو وہ سلف صالحین تو شعبان سے شروع کر دیتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتیں اور عنایات سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسانیاں بھی بڑی کر دی ہیں تمہارے لیے. جی. کہ جو مسافر ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، جو بیمار ہو گیا وہ بعد میں گنتی پوری کر لے، اور وہ بزرگ اور وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا پریگننٹ ہیں، مشکل ہو رہی، روزہ نہیں رکھا جا رہا، تو فدیہ دے دیں. کتنی اللہ تعالیٰ کی آسانیاں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں. الحمدللہ. تو یہ مہینہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا ہے، برکتیں سمیٹنے کا ہے. اور یہ جو سورہ بقرہ کی آیات قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں. تو ان رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے، سستی نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں. شعبان میں اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے نفلی، جی. تو روزے رکھیں اور قرآن مجید کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیں تاکہ آپ اپنے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ اب اللہ کی رحمتوں والا مہینہ آ گیا، اس میں تو سستی کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو ان سب سے استفادہ کرنا، اپنے لیے جنت میں گھر بنانے کی کوشش کرنا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصود میں کامیاب فرمائے. آمین آمین انشاءاللہ تعالی. آمین آمین یا رب العالمین. شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بتایا. سر آپ کو پتہ ہے نا کہ عید قربان جب آتی ہے تو ایسی بہت سی پوسٹ ہم دیکھتے ہیں اور ایسی بہت سی باتیں ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں، خاص طور پہ جب آپ دینی چینل سے وابستہ ہوں. آپ تو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، قداور لوگ ہیں، آپ دین سے وابستہ ہیں ڈے ون سے. یہ کہنے کو ملتا ہے کہ جی قربانی نہ کریں، آپ کسی بچی کی شادی کروا دیں. نو ڈاؤٹ دیٹ از اگین ویری اچھا بینیفیشل اور بڑا ثواب کا کام ہے. یہ نہ کریں قربانی اور آپ کہیں پہ پانی کا نل لگا دیں، پمپ لگا دیں. آلدو اگین وہ بھی خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن ایک وہ کام اور یہ کام، اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. پیسہ تو لگتا ہے نا مفتی صاحب، تو آج کل پیسہ ایک اور چیز پہ بھی بڑا لگ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں جی ہاں جی. ہم نے پتنگیں اڑانی ہیں، ہم نے بو کاٹا کرنا ہے، ہم نے بسنت منانی ہے، ہم نے لوگوں کے گلے بھی کاٹنے ہیں، ہم نے بچوں کو زخمی کرنا ہے، ہم نے گھروں کو اجاڑنا ہے. میں کسی چیز کے خلاف نہیں بول رہا، میں پیرالل بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم کروڑوں روپیہ لگا چکے ہیں. لاسٹ جو پہلی کھیپ گئی ہے، اور یہ ایک علاقے کی، جیسے موچی گیٹ میں بہت زیادہ، بلکہ لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا جنہوں نے کہا کہ جی آپ اب خریداری کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قاری صاحب، آپ کو پتہ ہے کتنی اماؤنٹ اس دن لگی، کتنے کی پرچیزنگ کی گئی، کتنا پیسہ ہمارے زندہ دلانے لاہور اور ارد گرد سے آنے والوں نے سپینڈ کیا اس دن؟ 12 کروڑ روپیہ. اللہ یہ اکبر. ایک دن کی سیل ہے، اور یہ ابھی حتمی بات نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور اب تک 36 کروڑ یا 32 کروڑ کے لگ بھگ بتا رہے ہیں، 32 کروڑ سے زائد کا بتا رہے ہیں کہ خریداری ہو چکی ہے. تو یہ پیسہ بھی تو لگ رہا ہے. تو اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری طرف حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ کم ہیں.
سر وہ تو پھر اس سے گلیوں کہیں کو زیادہ سجایا جا رہا ہے، چوکوں کو سجایا جا رہا ہے، اور ایک ایسا ایونٹ جو مہلک ہی مہلک ہے، جی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اور یہ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جی یہ جو زیادتی کرنے والے، اسراف کرنے والے، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ نے مال کی نعمت دی ہو تو کہا تھا کلو واشربو والبسو وتصدقوا، 4 چیزیں بتائی تھی کہ کھاؤ، اللہ نے نعمت دی ہے مال کی، کھاؤ پیو، اچھا پہنو، خوبصورت پہنو، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ یہ جو فضولیات ہیں، اس کے لیے 1 روپیہ بھی اگر کسی بندے نے نکالا نا تو وہ بھی حرام ہے، 10 روپے بھی لگایا وہ بھی حرام ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو انہونیاں ہوں گی، جیسے آپ نے کہا گلے کٹیں گے، لوگ چھتوں سے گریں گے، گڈیوں کو پکڑتے ہوئے آپس میں لڑیں گے، مریں گے، فائرنگ ہوگی سر، فائرنگ ہوگی، شراب تک کی بکنگ ہو چکی ہے، ہوٹلوں کی بکنگ ہو چکی ہے۔ تو اس میں بے حیائی، فضولیات، اللہ کی نافرمانی اور تمام گناہوں کا یہ مجموعہ بن چکا ہے۔ جی تو اللہ رب العزت نے وارننگ دی ہوئی ہے، ہمیں اس سے ڈر جانا چاہیے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور یہ بے حیائی کا بہت بڑا منظر ہوگا کہ چھتوں کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے، ہوٹلوں کے اندر بکنگ ہو رہی ہے، شراب کے کارخانے، اب پوری نہیں آئے گی شراب۔ تو بے حیائی، بغیرتی، بد کرداری کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے یہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مومن معاشروں میں بے حیائی کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے علیم، سخت ترین عذاب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ سر مجھے اللہ کچھ سے کہنے بچ کی جانا، اجازت اللہ سے دیجیے ڈر گا۔ جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا اس کو روکے ہوئے، اور یہ اچھا کیا تھا، روکا گیا تھا۔ جو لوگ اس روزگار سے وابستہ تھے، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ علیحدہ متبادل آلٹرنیٹ وسیلہ بنانے والے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ہمارا تہوار نہیں، دوسرا ہمارے دین میں اس کی کہیں اجازت نہیں۔ اگر ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، اکانومی کی بات کرتے ہیں، آلدو کہ اس کے پیچھے بہت سے اور اسپیکٹ بھی ہیں، لیکن یہ پھر بھی ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ایک بچی کا پورا منہ کٹ جائے، وہ بائک پہ بیٹھی اپنے والدین کے ساتھ جا رہی ہے، اور وہ آپ پکچر اور ویڈیو دیکھیں، آپ برداشت کریں گے؟ آپ اس بچے کے والدین کو کیا جواب دیں گے جو بائک پہ گھر سے چند منٹ کے کام کے لیے گیا اور اس کا گلا کٹ گیا ہے، اور وہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھا ہے، لیکن زندگی نے اسے مہلت دوبارہ نہیں دی، وہ وہیں پہ گر گیا ہے؟ ایسی بے شمار مثالیں میں بتا سکتا ہوں کہ آئی گاٹ گوز بمپس، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ بات کرتے ہوئے۔ یہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں مفتی صاحب، یہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں۔ عام ہر سال جب بسنت کے علاوہ بھی گڈیاں اڑتی تھیں تو گردنیں کٹی، نوجوان جاتے جاتے بیچارہ سڑک پر پڑا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بات آپ نے اکانومی کی نا، وہ بھی بڑی عجیب ہے جی کہ اگر 36 کروڑ روپے یا 50 کروڑ یا 1 ارب روپیہ اس صنعت سے وابستہ لوگوں نے کمایا ہے، جی تو یہ جو 3-4 دن ہم کاروبار بند کر کے، لوگوں کے روزگار بند کر کے اس فنکشن کو منائیں گے، وہ کتنے ارب کا نقصان ہوگا؟ اکانومی کو دھچ کا ہے جی بہت بڑا، وہ بھی بہت بڑا نقصان ان غرباء کا بھی ہوگا جو بیچارے ڈیلی ویجز پر ہیں۔ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن، جی 3 دن وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا کمائیں گے؟ تو ہر طرح کا کاروبار بند کر کے، ہر طرح کی ٹریفک بند، یہ کون سا ایونٹ ہے جس کو آپ منا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہر اس صاحب منصب کو، عہدیدار کو، پاورفل شخص کو جو یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ جتنے لوگ اس گناہ میں شامل ہوں گے، اس آرگنائز کرنے والا ان سب کے برابر گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے جی۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، جو حق سچ بولنا ہے تو بولنا چاہیے، باقی جو کرنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے جی۔ ٹھیک ہے، میں فردن کمنٹ شامل کرتا ہوں۔ عبید اللہ صدیقی ہیں، عرفان ہیں، پھر اس کے بعد مریم طاہر ہیں، عریفت شیخ ہماری بہن ہیں، توحید اسلاف آگے ہیں، توحید و اسلاف، پھر اس کے بعد میوش گل ہیں، اور پھر دریا دل ہیں، دریا دل آئی ڈی بڑی زبردست ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہمارے ریپیٹ سارے، پھر حمزہ محسن ہیں، سب ہمیں السلام علیکم بھی کہہ رہے ہیں، دعائیں بھی دے رہے ہیں، خاص طور پہ مفتی صاحب کی صحت کے لیے، قاری صاحب کی تلاوت کے لیے بہت زیادہ اچھے الفاظ استعمال کیے گئے جی، بہت شکریہ۔ بلکہ کرنے کا کام جانتے ہیں مفتی صاحب پہلے؟ کرنے کا کام آج تو بہت ضروری تھا۔ رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ آ رہا ہے،
تو جو لوگ جو بزرگ ابھی قرآن نہیں پڑھ سکے ابھی تک جی وہ کیا کریں؟ دل تو ان کا کرتا ہے، اللہ کی جنت وہ بھی لینا چاہتے ہیں، اللہ سے انعامات وہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گھر تو ماشاءاللہ آپ نے جوہر ٹاؤن میں اچھا خوبصورت بنایا ہوا ہے، جزاک اللہ سر۔ اگر جنت میں گھر بنانا ہو ہاں اور جنت کی پرائم لوکیشن پر جنت الفردوس میں ایک محل ابھی سے تیار کروانا ہو، دل مانتا ہے؟ سر دل تو اچھل رہا ہے سن کے۔ تو بڑا آسان سا نسخہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین محل آپ چند منٹوں میں بنا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ 3 محل چند منٹوں میں کہہ رہا ہوں، یعنی اگر آپ ایک نماز کا جتنا ٹائم لگتا ہے نا اتنا سا ٹائم اور سپیئر کریں، صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ 3 محل بنوا سکتے سر اتنی زبردست ڈیل ہے یہ تو ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بہت شاندار ڈیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بنی لہ قصرا فی الجنہ، جو بندہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے مکمل، جی 10 بار پڑھتا ہے تو اللہ جنت میں اس کا ایک محل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَنْ قَرَأَهَا 20 مرہ بُنِيَ لَهُ قَصْرًا، اور جو 20 دفعہ پڑھے اس کے 2 محل جنت میں بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَنْ قَرَأَهَا 30 مرہ بُنِيَ لَهُ 3، اور جو 30 دفعہ قل هو اللہ احد مکمل پڑھے اللہ جنت میں 3 محل اس کی تعمیر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم پر ہے کہ کتنے محل ہم بنوانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے جمعے میں یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک بزرگ بڑے رازداری سے چاروں طرف لوگ بیٹھے تھے، جی 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 کان میں آ کے کہتے ہیں بٹی صاحب کی خیال ہے اگر میں 100 دفعہ پڑھ لا کر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ تو پوری دین بڑی چاہ رہے تھے۔ میں نے ان بزرگوں سے کہا اونچی بات سے اس لیے نہیں بتا رہے کہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، جی تو ساروں کو اگر پتہ چل جائے گا، سارے پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، جنت بھی بہت وسیع ہے، سب کو محل ملیں گے تو آپ کو بھی اجر مل جائے گا۔ آپ اونچی بات سے وہ بات اپنی کریں، کالونی علیحدہ بنانا چاہ رہے ہوں گے نا جنت میں، ماشاءاللہ۔ تو جتنی ہمت کریں گے جی اتنے محل ابھی آپ بنوا لیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کہتا میں ایک بنوا لیا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نے اتنی پتہ دیر نہیں میں، اتنی دیر میں۔ قاری صاحب نے پتہ نہیں کتنی زبردست ڈیل کی ہوئی ہے، کالونیاں آباد کی ہوں گی آپ نے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیں جی کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، خانپور سے کوثر صاحبہ نے کال کی ہے جی، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ماں جی، حکم کیجئے۔ ہاں میں نام میں بننا چاہتی ہوں۔ پیغام کلب کی ممبر بننا چاہتی ہیں؟ جی ہاں جی ہاں۔ بنیے جی، خوش آمدید۔ 3000 روپے ہے والدین کی طرف سے، 2 اور 1 میری طرف سے۔ ماشاءاللہ 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 میں پینشن میں سے دے رہی ہوں۔ اللہ قبول ماشاءاللہ، فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ جی۔ نے دعا بھی کروانی ہے مفتی صاحب سے میں بچوں کے لیے۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہوگی جی دعا۔ آپ پیغام ٹی وی دیکھتی ہیں شوق سے؟ ہاں جی دیکھتی ہوں، شوق سے دیکھتی ہوں۔ اچھا پیغام ٹی میں نے وی پچھلے سال بھی بھیجے تھے پیسے، اچھا بھیجے آپ نے؟ رمضان شریف میں دیے تھے۔ ہاں بچوں کے رشتوں کے لیے بھی دعا کروانی ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی۔ بہت شکریہ آپ پیسے بھیج رہی ہیں، بہت شکریہ آپ کلب کی ممبر بن رہی ہیں۔ تو آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ میرا بیٹا ہے حافظ قرآن، وہ سے تراویحوں کا کہا ہے، اب وہ مطلب نہیں پڑھتا، پڑھاتا تھا اب نہیں پڑھتا، اس کے لیے آپ دعا کریں کہ آپ وہ اس سال بھی پڑھائے۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دعا کے لیے کہتا ہوں۔ تو آپ ابھی فرما رہی تھی آپ شادی بھی نہیں ہو رہی، کافی عمر ہو گئی ہے۔ اچھا چلیں اللہ کی مرضی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ہوگی تو آسانی کرے۔ شادی ہوگی، لیکن آپ دعا ہی کرتے۔ جی میں دعا میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، رپیٹ میں بھی دیکھتی ہوں، رہتی ہوں، جزاک میرے اللہ میاں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ ہاں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کوثر صاحبہ، بہت شکریہ۔ آپ کی دعا یقیناً انشاءاللہ میں مفتی صاحب سے کہوں گا کریں گے جو آپ نے کہی ہیں۔ بہت شکریہ شامل ہونے کے لیے۔ اچھا جی، تو کمنٹس میں سے کچھ چیزیں لیتے ہیں، اور اس میں عرفان لکھتے ہیں کہ نظامی بھائی آپ کو دیکھ کر، مفتی صاحب کو دیکھ کر، یزمانی صاحب کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، بس دعا کریں آپ کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی دعا میں شامل کریں گے جی، بہت شکریہ۔ مریم طاہر لکھتی ہیں صبح وطن اللہ پاک گرم ہوا سے محفوظ رکھے، ماشاءاللہ، اور ہمیشہ ٹھنڈی ہواؤں کے
حصار میں رکھیں. جی بہت شکریہ, جیتی رہیے, خوش رہیے, آباد رہیے. میرا امتحان لیتے ہیں آپ ایسی لکھ کے نا اردو, لیکن کوئی بات نہیں, میں پڑھ لیتا ہوں پھر بھی. اچھا, بلکہ فنی بات, مجھے کسی نے بھیجا کلپ اور اس کے نیچے لکھا تھا ایسے پڑھ رہا ہے جیسے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. تو جناب معاف کر دیا کرے, ہمارے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں. نہیں, آپ کہیں کہ میں اعتراف کرتا ہوں مجھے نہیں پڑھنا, مجھے نہیں پڑھنا آتا. تو چلیں اینی وے, وہ بھی قبول ہے جی ہمیں. اچھا, آگے لکھتی ہیں عریفت شیخ, ماشاءاللہ یہ ہماری بہن ہمیں ریگولر لکھتی ہیں نظامی بھائی, شیخ محترم مولانا مفتی اجمل بھٹی صاحب اور پوری ٹیم کو میرا رب تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. آمین آمین, جزاکم اللہ خیرہ. اور کوئی میٹھی چیزیں دے رہی ہے, یہ تو خواب ہے. خواب تو عبداللہ عبید اللہ صدیقی صاحب کا بعد میں شامل کریں گے. اور قاسم اسنین ہمیں لکھتے ہیں دعائیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہماری کوئی بہن ہے مہوش گل, لکھتی ہے السلام علیکم بھائی جی. وعلیکم السلام بہن جی. اور یہ کہہ رہی ہیں میری ماما آپ کی ممبرشپ میں حصہ لینا چاہتی ہیں. جی بیٹا ضرور ان کو میری بہن آپ کہیے وہ شامل ہوں. بہت شکریہ, آپ نے یہ کہا ہے. ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیجئے, جیسے میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی لائیو نمبر آپ کی ڈسپلے اسکرین پہ آ رہا ہے 04211170000, یعنی 0421111700. اس پہ ڈائل کر لیجئے. واٹس اپ ہمارا نمبر ہے 0321565200. اس پہ آپ آڈیو میسج بھیج دیجئے, ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. مفتی صاحب آپ بڑی دیر سے میری بات سن رہے ہیں. اچھا, میں ذرا ایک کال بھی لے لوں پہلے. جی جی السلام علیکم. راجہ صابر حسین صاحب ہمیں اسلام آباد سے کال کریں. راجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب کیا ہے آپ کی خیریت؟ الحمدللہ. راجہ صاحب شکریہ کال کرنے کا, حکم کیجئے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں کرنا چاہتا ہوں نہیں راجہ صاحب, آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, یا تو جگہ تھوڑی چینج کیجئے. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازوں میں کتنی سنتے پڑھتے تھے؟ فرض سے پہلے کتنی سنتے پڑھتے تھے پانچوں نمازوں میں بھی اور جمعے میں بھی؟ اوکے ٹھیک ہے مفتی صاحب, سمجھ لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. پلیز. حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں 12 رکعات سنتے پڑھا کرتے تھے. ان کو ہم کہتے ہیں سنن مؤکدہ. جی. 2 رکعات فجر کے ساتھ, جی. 4 رکعات ظہر کی نماز سے پہلے, جی. اور 2 بعد میں. ٹھیک ہے. 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد. تو یہ 12 رکعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے, بلکہ اگر کبھی ظہر کی رکعتیں رہ گئیں تو آپ نے عصر کے بعد بھی پڑھی. جی. آپ نے ان کی قضا بھی دی ہے, لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ آپ ظہر کے بعد 4 رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے. جی. اس کے علاوہ آپ عصر سے پہلے بھی 4 پڑھا کرتے تھے. تو یہ رکعات جو ہیں یہ غیر مقدہ ہیں, اگر پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب ہے بہت زیادہ ان کا. جمعے والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جمعے سے پہلے کوئی رکعات منقول نہیں ہے, بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تشریف فرما ہونے سے پہلے ہم مسجد میں آ کر جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہوتی تھی نماز پڑھ لیتے تھے. سبحان اللہ. 2 رکعات تھے, 10 12 15 جتنی کو پڑھی جا سکے, جتنی کو آسانی سے پڑھ سکتا تھا پڑھتے رہتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے تو پھر ہم خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے. اور اگر خطبے کے دوران کوئی بندہ آئے تو وہ 2 رکعت پڑھے گا. اس کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ 2 رکعت پڑھ کے تحیۃ المسجد پھر بیٹھ جائے. ٹھیک. جمعے کے بعد اللہ کے نبی نے 4 رکعت بھی پڑھی ہیں, 2 بھی پڑھی ہیں. تو کوئی 4 پڑھ لے 2 پڑھ لے, دونوں طرح ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا جی, قاسم اسنین لکھتے ہیں مفتی صاحب رمضان کا وظیفہ بتا دیں اور یہ بھی بتائیں کہ میں کس طرح اللہ کو راضی اس ماہ میں اللہ کو کس طرح سے راضی کیا جا سکتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلا حکم تو روزے کا ہے. جی. روزہ رکھیں. دوسرا حکم قرآن کا ہے, قرآن پڑھیں, نمازوں کا اہتمام کریں, ذکر اذکار کریں, اور اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھیں. اور سوکھا سا آسان سا محل بنانے کا نسخہ ابھی آج بتایا ہے, تو وہ آپ اپنے محل بناتے رہیں, اللہ راضی بھی ہو جائے گا. جب جنت میں محل دے دیے تو اللہ راضی ہوگا, تو راضی ہوگے تو اللہ راضی بھی ہوگا انشاءاللہ, اور جنت میں محل بھی دے گا.
ٹھیک ہے. اچھا 2 ہمارے بھائی ہیں لکھنے والے, ان کا ریلیونٹ ہے کوشچن, میں دونوں کو ملا کے آپ کو بتا رہا ہوں. عرفان صاحب نے ہمیں لکھا ہے کہ مفتی صاحب سوال ہے کہ جب شب برات کے دن گھر میں کوئی اچھی چیز بنا سکتے ہیں, ایک تو یہ ہے, اور اگلا یہ ہے, قاسم حسنین لکھتے ہیں مفتی صاحب 15 شعبان کے روزے کی شرعی حیثیت بتا دیں. یہ ریلیٹ کر رہی ہیں باتیں. ہاں جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر بکثرت روزے رکھا کرتے تھے. جی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ نے پورا شعبان روزہ رکھے ہیں. جی. اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی مسلسل شعبان میں روزے رکھتے کہ ہم کہنا شروع ہو جاتے کہ اب آپ نے ناگا کوئی نہیں کرنا, اور پھر ایک دم آپ چھوڑ بھی دیتے. امت کے لیے حکم یہ ہے کہ 15 شعبان سے پہلے جتنے کثرت سے روزے رکھے جا سکے رکھیں, اور 15 شعبان کے بعد اب رمضان کے استقبال کے لیے روزہ چھوڑ دیں. اور ہمارے ہاں جو رواج ہے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے کا, تو وہ اس سے سختی سے منع کیا ہے. البتہ اگر کوئی بندہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا تھا اور رمضان سے پہلے سوموار آ گیا ہے, رمضان سے پہلے جمعرات آ گیا ہے, تو وہ رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے بند کر دے. ٹھیک. اور یہ جو خاص طور پر 15 شعبان کی رات کو ہم نے شب برات کا نام دیا ہوا ہے, تو اسلامی ہسٹری میں ایسی کوئی رات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ خود ساختہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس کی جتنی عبادات لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے. 15 شعبان کا روزہ خاص طور پر اگر کوئی رکھے کہ 15 شعبان کا روزہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے, تو ایسا کوئی حکم شریعت میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی, السلام علیکم. نہیں, وہ میں سمجھی شاید آواز ہی نہیں آ رہی. مسز ناصر اسلام آباد سے کال کر رہی ہیں جی. السلام علیکم مسز ناصر, آپ لائیو ہیں, فرمائیے بہن. جی وعلیکم السلام بھائی, بہت زیادہ شکریہ بھائی. السلام علیکم بھائی. آپ اور قاری صاحب کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو صحت دے, اللہ پاک خوش رکھے. تو بھائی میرے تھوڑے 2 سوال تھے. ایک یہ کہ گھر میں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ بھائی میرے بچے چھوٹے تو وہ پڑھتے مطلب میں, لیکن اس کو کچھ بھی بچے پڑھتے نہیں, آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں لیکن اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا. مطلب جو قاری صاحب کو بھی لگایا ہوا ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں, لیکن وہ بھی شکایت کرتے کہ سمجھ میں نہیں آتا. تو میں کہہ رہی تھی کوئی ایسا وظیفہ بتا دی کہ اس کی نا وہ پڑھائی میں تھوڑی تیز ہو جائے. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ آپ نے کال کیا, لیکن زیادہ پریشان نہ ہو. سب بچوں کا یہی حال ہے, موسٹلی بچوں کو سمجھ نہیں آتا, وہ اس کی بہت سی ریزنز ہیں. جب سے موبائل آیا ہے تب سے بچے پڑھائی میں نہیں انٹرسٹ لیتے, کیونکہ ذہن ایمٹی نہیں رہتا, وہ سب کچھ. چلیے اینی وے, بہت شکریہ بہن آپ نے کال کیا. میں مفتی صاحب سے کہتا ہوں, سر فرمائیے. بچوں کو اچھی خوراک دیں. جی. یہ جو سلانٹیاں اور چپس اور بسکٹ, جنک فوڈ, برگر اور یہ شوارمے, پیزے, ان سے بچائیں بچوں کو, تو بچوں کا حافظہ خود بہت تیز ہو جائے گا. بھٹی صاحب اب آپ کی بات پہ سن کے سب نے کہنا پھر نہ ہی سمجھیں. نہیں سمجھیں, کیونکہ بچے باز ہی نہیں آتے اس چیز سے. اچھا آپ حسن اتفاق دیکھیں, ایک چھوٹا سا بچہ ہماری مسجد میں آتا ہے, جی, بہت پیارا سا کیوٹ سا, جب پھر ڈال کے ملتا ہے آ کر تو اس کو میں حال پر پوچھتا ہوں, تو میں پوچھتا ہوں کیا کھایا, تو کہتا پراٹھا کھایا. اس کے والد کہتے ہیں ہم نے اس کو بسکٹ, چاکلیٹ, چپس کچھ بھی نہیں کھلایا, اس کو گھر میں بنا کر انڈا دیتے ہیں, میٹھا کبھی نمکین, پراٹھا دیتے ہیں, پراٹھا کھاتا ہے. تو وہ جب بھی آئے نا, میں پوچھتا ہوں کیا کھایا تھا, وہ میں اس کو پوچھوں چاکلیٹ کھانا ہے, کہتا ہے نہیں. میں کہوں گا آؤ تو میں بسکٹ لے کے دیتا ہوں, کہتا ہے نہیں پراٹھا کھایا. تو بچوں کو آپ نے خود عادت ڈالنی ہے کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں. ٹھیک ہے. تو ان کو اچھی خوراک دیں, بادام کھلائیں, دودھ پلائیں, ان کو لسی دیں, ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے, لسی پلائیں, تو انشاءاللہ حافظہ خود بخود تیز ہو جائے گا. ان کو فریش فروٹ کھلائیں, تو انشاءاللہ ان کا حافظہ تیز ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ ماں ہیں, ان کے لیے دعا کریں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ والی دعا کیا کریں. رب زدنی علما, یہ والی دعا کر کے بچوں کو دم کیا کریں. تو بچوں کو موبائل سے ذرا دور رکھیں, تو انشاءاللہ بچے خود بہت تیز. بچے ایکٹیو ہیں, ٹھیک ہے, بچے تیز ہیں, بچوں کا دماغ بہت چلتا ہے. آپ موبائل کی وہ اپلیکیشن نہیں کھول سکتے جو وہ کھول کے استعمال بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے بچوں کا قصور نہیں ہے, بچوں کو صرف ٹائم پر آپ کنٹرول کر لینا کہ بچے اپنا ٹائم صحیح سپینڈ کریں, تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لڑائی چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر میں ہو جاتی ہے کہتی ہیں, وہ تو برداشت کرنے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کو سپیس دیں, ایک دوسرے کو حوصلے سے برداشت کریں, تو پھر ہی بات بنتی ہے. اور اگر ہر بات پر عدالت سجا لیں
کہ میں نہیں جانے دوں گا، میں نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چھوڑوں لیٹ گی، اٹ میں گو نہیں کریں، چھوڑوں اس کو گا، تھوڑا درگزر کریں. پھر نہیں کام چلتا. ٹھیک ہے. کچھ باتوں پر آپ مسکرا کے اگنور کر دیا کریں، کچھ پر دوسرا بھی اگنور کرے گا. چلیں آپ کہہ دیں کہ ہمارے گھر میں اگر لڑائی ہے 100% تو 50% تو میرے ہیں نا، 50% دوسرے کے ہوں گے. چلیں آپ کہہ لیں کہ 70% مخالف فریق کے ہیں اور 30% میرا حصہ ہے، تو آج سے اگر آپ تہیہ کر لیں کہ اپنا 30% تو میں چھوڑ رہی ہوں، تو آپ کے گھر میں 30% تو سکون آ گیا نا. ہاں، اپنا حصہ ڈالنا شروع اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں، اگنور کرنا شروع کر دیں. چند دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے مخالف فریق کہہ رہا ہے یار یہ تو ہم مسکرا کے بات کرتی ہیں. بٹی صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ ایک تعویذ لکھتے ہیں، یہ تعویذ لکھتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. وہ والا تعویذ بتا دیں جو دانتوں کے نیچے رکھنا ہے تو پھر وہ کام چل جائے گا. وہ دانتوں کے نیچے رکھنے والا تعویذ یہی ہے کہ زبان کو آپ کنٹرول کر لیں، بریک لگا لیں، تو اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی، گھر پر سکون ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لے سر حمزہ محسن لکھتے ہیں بھائی ابھی یہ عوام بھوکی مر رہی ہے اور ایسے فضول خرچی کے لیے بہت پیسے. جی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا، بہت مشکل حالات ہیں. اللہ اکبر. توحید و اصلاح آئیڈیا لکھتے ہیں تفسیر اور ترجمے کے ساتھ روز کی 10 آیتیں پڑھنا بہتر ہے یا پھر بغیر ترجمے کے 100 آیتیں پڑھ لیں. سر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کے ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جی، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو آپ دونوں کو مکس کر لیں نا. جی 100 آیتیں نہیں پڑھیں، 50 پڑھ لیں اور 10 ساتھ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیں. دونوں 2 in 1 کریں تو بہترین ہو جائے گا. بہتر ہو جائے گا. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. سعدیہ عظیم صاحبہ ہمیں کال کری ہیں جھنگ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں؟ کیا کہتے ہیں وہ پیغام ٹی وی کی ساری ٹیم، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مزید اس میں کیا کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرنے کی توفیق دے. آمین. میرا سوال یہ ہے کہ سوال میرا یہ ہے کہ میں یعنی ایک رمضان میں اگر ہمارے روزے چھوٹے ہیں تو اگر ہم نے وہ اس سال ہم روزے نہیں رکھ سکے تو دوسرا رمضان گزرنے کے بعد اگر ہم وہ روزے رکھیں گے تو کیا ہم اس کا فدیہ بھی ساتھ دیں گے؟ جی ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں بائی دی وے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. جی سر فرمائیے. ابھی رمضان میں روزے جن خواتین کے چھوٹ گئے ہیں، ایک تو ان کے مینسز کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، دوسرا اگر کوئی ماں دودھ پلا رہی ہے اس وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، تیسرا اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے تو اس وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. تو اگر صحت اور تندرستی اللہ نے دی ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. فدیہ دینے کی ان مریضوں کو اجازت ہے جن کو مطلب آگے امید ہی نہیں ہوتی کہ میں رمضان کے بعد روزے رکھ سکوں گا، تو ان مریضوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو فدیہ دینے کی اجازت ہے. اور جن خواتین کو اللہ نے صحت تندرستی دی ہے ان کو امید ہے کہ وہ رمضان کے بعد روزے رکھ لیں گی تو ان کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیں جی بریک پہ جانے مختصراً میں گزارش کروں گا کہ ہم دعا میں سب کو شامل کر لیتے ہیں تاکہ ٹائم سے بریک لے لیں. جی بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. یا الہ العالمین، ہمارے جتنے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی جائز ضروریات حاجات کو پورا فرما دے. اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے. اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. اللہ سب دکھیوں کے دکھ دور فرما دے. سب مشکلات کے شکار کو آسانیاں فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا بندوبست فرما دے. اللہ جن کی روزی روٹی میں مشکل ہے اللہ ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما دے. اللہ جو بچوں کی وجہ سے پریشان ان کے بچوں کے لیے اچھے رشتے نصیب فرما دے. اللہ جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے. اللہ پیغام ٹی وی سے محبت کرنے والوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے مالوں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے اولادوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ اہل اسلام کی خیر فرما.
اللہ اہل پاکستان کی خیر فرما، اللہ غداران وطن سے لڑنے والے مجاہدین کی مدد فرما، اللہ ان کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔ آمین برحمتک یا رب العالمین۔ لیکن جس کے ساتھ ہی میں قاری احمد عزیز صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ قاری صاحب آپ کہنے کا شکریہ، لال لال آنکھیں کچھ لگ رہی ہیں تو ان کا بھی کچھ حل کیجیے آپ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، تھینک یو بارک اللہ فیک۔ لے جی بریک ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رمضان اور قرآن کے حوالے سے ڈھیروں باتیں کریں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔